بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 9 میں یونٹ 11 سیفٹی فرسٹ پڑھیں گے۔ سیفٹی فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو بی سیف۔ تو سیفٹی فرسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، یعنی جب بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچے تو اپنے آپ کی حفاظت سب سے پہلے ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہماری اولین ترجیح اپنے آپ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے لک ایٹ دا پکچر اینڈ پریڈکٹ واٹ دا لیسن از اباؤٹ۔ تصویر کو دیکھو اور یہ پیشن گوئی کرو کہ یہ سبق کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو یہ ایک تصویر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، اور اس سے ہم یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی شخص زخمی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ابتدائی طبی امداد کے بارے میں یہ سبق ہو سکتا ہے۔ تو یہ سبق بابر اور عاصم کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے۔ بابر: السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ فرینڈ۔ میرے پیارے دوست السلام علیکم۔ ویئر ور یو یسٹرڈے؟ کل تم کہاں تھے؟ وی ہیڈ اے ٹیریفک کرکٹ میچ ان دا اسٹیڈیم۔ اسٹیڈیم میں ہمارا بہت ہی اچھا کرکٹ میچ تھا۔ عاصم: وعلیکم السلام۔ I could not come for the match because I took a first aid class yesterday۔ میں میچ کے لیے نہیں آ سکا کیونکہ میں نے ابتدائی طبی امداد کا ایک کلاس لیا کل۔ بابر: ریئلی؟ کیا واقعی؟ واٹ از فرسٹ ایڈ؟ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے؟ واٹ ڈیڈ یو لرن؟ تم نے کیا سیکھا؟ عاصم: فرسٹ ایڈ از دا ہیلپ گیون ٹو اے سک اور انجرڈ پرسن۔ ابتدائی طبی امداد وہ مدد ہے جو کہ ایک بیمار یا زخمی شخص کو دیا جاتا ہے until full medical treatment is available، یہاں تک کہ جب تک کہ پورا طبی علاج میسر ہو جائے۔ First aid is about using your common sense in ways that will keep that person safe without doing harm۔ ابتدائی طبی امداد اپنے عقل کو استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ in ways ان طریقوں سے that will keep the person safe جو اس شخص کو محفوظ رکھے گا without doing harm بغیر اسے نقصان پہنچائے۔ بابر: You mean if a friend has an accident or someone collapses perhaps from heart attack then the first person there will be the first aider۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دوست کا ایک حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی شخص گر جاتا ہے شاید دل کے دورے سے، تو پہلا شخص جو وہاں پر موجود ہوگا وہ ابتدائی طبی امداد والا ہوگا۔ اور the person who will help the casualties till help arrives، یا وہ شخص ہوگا جو کہ وجوہات کو قابو رکھنے میں مدد کرے گا till help arrives، یہاں تک کہ مدد پہنچ جائے۔ عاصم: یس مائی ڈیئر فرینڈ، ہاں میرے پیارے دوست۔ بابر: It's a great idea for older children and adults to do a first aid course۔ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ بڑے بچے اور بالغ بچے فرسٹ ایڈ کورس کریں، ابتدائی طبی امداد کا کورس کریں so that they know what to do to help others، تاکہ وہ جان سکیں کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ Tell me more، مجھے مزید بتاؤ۔ What else did you learn؟ تم نے اس کے علاوہ کیا سیکھا؟ عاصم: A lot of stuff، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ We were taught to have a first aid kit at home، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ گھر پر کم از کم ایک ابتدائی طبی امداد کا بستہ ہونا چاہیے۔ اسکول اینڈ ورک پلیس، اس طرح اسکول اور کام کی جگہ پر بھی۔ بابر: What is a first aid kit؟ ابتدائی طبی امداد کا بستہ کیا ہوتا ہے؟ What should I keep in my first aid kit؟ اور مجھے
اپنے ابتدائی طبی امداد کے بستے میں کیا رکھنا چاہیے؟ عاصم: A basic first aid kit میں contain بنیادی ابتدائی طبی امداد کا بستہ مشتمل ہوتا ہے adhesive plasters in a variety of different sizes and shapes، چپکنے والا پٹیا in a variety رنگ برنگی of different sizes مختلف جسامتوں and shapes اور شکلوں میں، small چھوٹی، medium درمیانی and large sterile gauze dressings اور بڑے جراثیم سے پاک گاج سوتی پٹیاں، ایٹ لیسٹ 2 اسٹیرائل آئی ڈریسنگس کم از کم 2 جراثیم سے پاک آنکھوں کے کپڑے، ٹرائنگولر بینڈیجز مثلثی پٹیاں، کریپ رول بینڈیجز کریپ رول پٹیاں، سیفٹی فینس حفاظتی سوئیاں، ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلوز قابل ترک اسٹیرائل جراثیم سے پاک گلوز، دستانے، ٹویزر چمٹے، سیزر کینچیاں، میڈیسنز دوائیاں۔ بابر: When and where do you use a first aid kit؟ when کب and where اور کہاں پر do you use تم استعمال کرتے ہو a first aid kit ابتدائی طبی امداد کا بستہ؟ عاصم: Make sure you know how to properly use all the items in your kit۔ یہ یقینی بناؤ کہ تم جانتے ہو کہ کس طرح سے اپنے ساری چیزوں کو استعمال کیا جائے صحیح طریقے سے in your kit اپنے بستے میں، especially the medications خاص طور پر دوائیاں۔ Train others in your family to use the kit، اپنے خاندان میں دوسروں کو بھی تربیت دو کہ وہ بستے کو استعمال کر سکیں۔ You may be the one who needs first aid، تم بھی وہ شخص ہو سکتے ہو جس کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہو۔ بابر: You are right، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ Just having a first aid kit is not enough، ابتدائی طبی امداد کا ہونا کافی نہیں ہے۔ One must know how to use it، ایک شخص کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جائے۔ عاصم: Exactly، بالکل۔ First aid is all about what to do in emergency situations، ابتدائی طبی امداد اس کے بارے میں ہے کہ ایمرجنسی ہنگامی حالتوں میں کیا کیا جائے۔ For example، مثال کے طور پر what should you do if you burn yourself on a hot stove، مثال کے طور پر تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر تم اپنے آپ کو جلاتے ہو ایک گرم چولہے پر۔ بابر: My grandma says، میری دادی کہتی ہے that you should put butter on a bone، کہ تمہیں جلی ہوئی جگہ پر مکھن رکھنا چاہیے۔ عاصم: No، نہیں۔ That's the worst thing to do، یہ سب سے بری چیز ہے اگر ایسا کیا گیا۔ بابر: Oh، then maybe you should put ice on the burn، تو پھر تمہیں شاید اس پر جلی ہوئی جگہ پر برف رکھنا چاہیے۔ عاصم: No، نہیں۔ The first thing you should do when you get a minor burn is run cool not cold water over the burn area for about 20 minutes، سب سے پہلی چیز جو تمہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے اگر تمہیں ایک چھوٹی سی جلن ہو جائے تو اس جگہ پر 20 منٹ کے لیے کول واٹر چلائے، کولڈ نہیں۔ کول کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا گرم بھی ہو، بہت زیادہ کولڈ نہیں ہو۔ لیٹر کور اٹ ود اسٹیرائڈ، اور بعد میں اسے جراثیم سے پاک نان ایڈہیسو غیر چپکنے والا پٹی پر باندھ دو، اور کلین کلاتھ یا صاف کپڑے پر باندھنا۔ How about this؟ What should you do if someone is choking؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ What should you do، تمہیں کیا کرنا چاہیے if someone is choking، اگر کسی کا دم گھٹ رہا ہو، سانس نہیں آ رہا۔ بابر: That's easy، یہ آسان ہے۔ Hit them on the back، اسے پیٹھ پر مارو۔ عاصم: No، نہیں۔ You might lodge the object in their throat، تم اس کے گلے میں چیز کو اور بھی پختہ کرو گے۔ لازمین عارضی قیام کرنا کسی جگہ پر، تو یہ اور بھی اٹکے گا، اس کے تم چیز کو اس کے گلے میں اور بھی اٹکو گے۔ مور، بہت زیادہ، اینڈ میک تھنگس ورس، اور چیزوں کو اور بھی خراب کرو گے۔ First you should make sure that they are really choking، سب سے پہلے تمہیں یقینی بنانا چاہیے کہ کیا واقعی اس کا دم گھٹ رہا ہے۔
if they can talk, اگر وہ باتیں کر سکتے ہیں، اور cup یا کھان سکتے ہیں، that means اس کا مطلب ہے that air is getting through، کہ ہوا اس میں اندر جا رہی ہے، and you should just let them cup، اور تمہیں صرف اسے کانس لے دینا چاہیے. if they can't talk or cup، اگر وہ باتیں نہیں کر سکتے یا کانس نہیں سکتے، you should do the abdominal thrust، تم اس کے پیٹ پر زور دھکا دینا چاہیے. how do you do that بابر، تم یہ کیسے کرتے ہو؟ عاصم، you wrap your arms around the person، اپنے بازو کو شخص کے ارد گرد لپیٹنا، and quickly pull in and put up، اور جلدی سے اندر کی طرف کھینچنا، اور اندر اور اوپر کی طرف کھینچنا with your fist، اپنی مٹھی سے. the air that's forced up dislodges the object، ہوا کے زور کی وجہ سے یہ آبجیکٹ، یہ چیز نکل جائے گی. similarly اس طرح what you do if someone cuts his arm and is bleeding really badly، اس طرح تم کیا کرو گے اگر کسی شخص کو اپنا بازو کاٹتا ہے and is bleeding really badly، اور بہت زیادہ خون اس سے بہہ رہا ہو. بابر، پینک، خوف و ہراس. عاصم، میں درد مند ہو جاؤں گا. ٹیک اے ڈیپ breath to calm down a little، ایک لمبی سانس لو تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ تھوڑا سا. کال آن دا ایمرجنسی فون نمبر، ایمرجنسی فون نمبر پر کال کرنا فار ہیلپ، مدد کے لیے. اینڈ ان دا مین وائل، اور اسی دوران یو شوڈ پٹ اے کلاتھ اوور دا wound، زخم پر ایک کپڑا رکھنا چاہیے. اپلائی پریشر، اور اس پر زور سے پکڑنا چاہیے. اینڈ ایلیویٹڈ، اور اسے بلند کرنا چاہیے. بابر، گریٹ، اچھا. مائی گرینڈ فادر از اولڈ اینڈ ایڈ، میرا دادا بیمار اور بوڑھا اور بیمار ہے. گاڈ فارورڈ، اللہ نہ کرے. if he gets a heart attack، اگر اسے دل کا دورہ آ جاتا ہے. what should I do، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم، call medical help as soon as possible، طبی امداد کے لیے فون کرو جتنا جلدی ممکن ہو سکے. in the meanwhile، اسی دوران you need to ease the strain on his heart، اس کے دل پر تناؤ کو آسان بنا دو. so make him as comfortable as possible، اور اسے اتنا آرام دہ بناؤ جتنا ممکن ہو. a half sitting position، نصب بیٹھنے کی پوزیشن. with his head and shoulders supported، اس کے سر اور کندھوں کی مدد کی وجہ سے. and his knees bent، اور اس کی گھٹنی جھکی ہوئی. as best، یہ اچھا ہے. بابر، that is good information، یہ اچھی معلومات ہے. otherwise، دوسری صورت میں، ورنہ. we normally make the patient lie down، ہم مریض کو نیچے لٹا دیتے ہیں. پلیز ٹیل می another thing، مہربانی کر کے مجھے دوسری چیز بتاؤ. often when we play and sun or accidentally hurt a person، جب ہم سورج میں کھیلتے ہیں یا ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر ایک شخص کو زخمی کرتے ہیں. the nose bleeds، اور ناک سے خون بہتا ہے. what should be done in that case، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عاصم، sit the person up straight، شخص کو اوپر کی طرف سیدھا بیٹھا دو. and drop their heads slightly forward، اور اس کا سر آگے کی طرف تھوڑا جھکاؤ. apply finger and thumb pressure on the soft part، apply finger، اور انگلی دباؤ. and thumb، اور انگوٹھی on the soft part of nostril، نتنوں کے نرم حصے پر. below the bridge of the nose، ناک کی پل کے نیچے. for at least 10 minutes، کم از کم 10 منٹ کے، یعنی اس کا سر آگے کی طرف جھکاؤ تھوڑا سا، اور اس کو بالکل سیدھا کرو. اور اس کے جو ناک ہے، اس کے برج پل کے نیچے جو حصہ ہے اس کی ناک کا، اس پر دباؤ 10 منٹ کے لیے، تو یہ خون رک جائے گا. بابر، واو، there is so much to learn، وہاں پر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. I think I need to take this class، میں سوچتا ہوں کہ میں یہ کلاس لینا چاہیے. everyone should take a first aid class، ہر کسی کو ابتدائی طبی امداد کا کلاس لینا چاہیے. بابر، thank you for all the information، تمام معلومات کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. عاصم، اللہ حافظ.